ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانتم عاکفون فی المساجد صدق اللہ العظیم۔ اعتکاف کے متعلق نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سنت طریقہ ہے، جو صحیح احادیث میں بیان کیا ہے، وہ سنت طریقہ یہی ہے کہ اعتکاف کی جو ابتدا ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں۔ ویسے تو پورا رمضان اعتکاف کر سکتے ہیں، پیارے آقا نے کیا ہے، 20 دن بھی کیا ہے، 30 دن بھی کیا ہے، اور اکثر آپ نے جو ہے نا پھر معمول میں 10 دن کا اعتکاف رکھا ہے۔ حتیٰ کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی زندگی کا جو آخری رمضان تھا نا، آپ نے 20 دن اعتکاف کیا تھا، اور باقی رمضان میں آپ ایک دفعہ قرآن مجید کا دور کرتے تھے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ، لیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی ہے اس سال کے آخری رمضان میں آپ نے 2 دفعہ قرآن مجید کا دور کیا تھا اور 20 دن رمضان کا اعتکاف کیا تھا۔ تو بہرحال آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے اس کا طریقہ، سنت طریقہ جو ہے صحیح احادیث سے ثابت، وہ یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والے حضرات 20واں روزہ جب مکمل ہو جائے افطاری کرنے کے بعد مسجد میں پہنچ جائیں، کیونکہ 20واں روزہ جب افطاری کر لیا ہے اس کے بعد 21ویں رات شروع ہو چکی ہے، پہلی طاق رات۔ تو 21ویں رات جب شروع ہو جائے تو اعتکاف کرنے والے حضرات مسجد میں پہنچ چکے ہوں، اور مسجد میں وہ عام حالت میں پوری رات اللہ کی عبادت میں گزاریں گے۔ صبح جب 21واں روزہ وہ رکھ لیں گے، سحری کر کے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں جایا کرتے تھے۔ اعتکاف کے لیے جو خیمہ لگایا جاتا تھا تو آپ 21واں روزہ رکھ کے سحری کر کے فجر کی نماز پڑھانے کے بعد اپنے خیمے میں داخل ہوتے تھے۔ تو یہ ہے سنت طریقہ اعتکاف شروع کرنے کا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت کے تھے، السنت علی المعتکف، بیان کرتی ہیں کہ اعتکاف کا سنت طریقہ یہ ہے کہ اللہ یعود مریضا، اعتکاف کرنے والا کسی مریض کی تیمارداری کے لیے مسجد سے باہر نہیں جا سکتا۔ یعنی کہ اعتکاف اتنا اہم ترین ہے۔ اعتکاف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اعتکاف کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو دنیا سے الگ کر کے صرف اللہ کی عبادت کے لیے خاص کر دینا، کہ رات دن میں نے جتنا وقت اعتکاف کا ہے صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ انتہائی مجبوری والا کو کام ہے، کھانا پینا، واش روم یا اس طرح کے یہ جو کام ہے، ان کے علاوہ کوئی وقت ضائع نہیں کرنا۔ اعتکاف کرنے والوں نے مکمل جو ہے نا وہ اللہ کی عبادت میں وقت گزار رہا ہے۔ نیند ہے، نیند کے بعد باقی وقت عبادت میں گزار رہا ہے۔ تو پہلا کام کیا ہے کہ اللہ یعود مریضا، کسی مریض کی تیمارداری بہت بڑی نیکی ہے، لیکن اعتکاف اس سے بڑا کام ہے، اسے اپنے اعتکاف پر توجہ دینی چاہیے۔ ولا یشہد جنازۃ، جنازہ بہت بڑی نیکی ہے جنازہ پڑھنا، لیکن کیا بیان فرماتی ہیں کہ اعتکاف کرنا ہے نا سنت کے مطابق، تو کسی کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بھی اعتکاف کرنے والا مسجد سے باہر نہیں جا سکتا، وہ اپنا اعتکاف کرے۔ ہاں، اگر نماز جنازہ اسی مسجد میں ہی پڑھی جا رہی ہے جہاں پہ بندہ اعتکاف بیٹھا پھر تو ساتھ شامل ہو سکتا ہے، لیکن مسجد سے باہر جانا اعتکاف کی جگہوں کو چھوڑ کر جنازہ پڑھنے کے لیے تو یہ جائز نہیں ہے۔ ولا یمس امرأۃ، اور نہ ہی اعتکاف کرنے والا عام روزے داروں کی طرح اپنی بیوی سے ملاقات کر سکتا ہے۔ جیسے عام روزے دار ہے نا، تو روزہ جو دن کی حالت میں شہوت پہ تو ان کا یعنی کہ کنٹرول ہے، منع ہے، اور راتیں تو حلال ہیں خاوند بیوی کے لیے، لیکن اعتکاف کرنے والوں کے لیے راتیں اور دن برابر ہیں، وہ اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کر سکتے، ان کو نہیں چھو سکتے اعتکاف کرنے والے کے لیے۔ اور بیان کرتی ہیں کہ ایسا کوئی کام جس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، انتہائی مجبوری کا کام ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر بندہ اعتکاف میں بیٹھا تھا، اچانک اس کی طبیعت خراب ہوگی، جیسے آج کل مسائل چل رہے ہیں نا، اچانک طبیعت خراب ہوگی اس کی، تبھی اس کو دوائی کے لیے باہر لے جانا پڑ گیا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے نا، تو یہ کام کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی اور کام کے لیے مسجد سے باہر جانا، اعتکاف کی جگہوں کو چھوڑنا، یہ بالکل غلط بات ہے، اعتکاف کے ہی خلاف ہے۔ اور دوسرے حضرات کو بھی چاہیے کہ جو کھانا دینے کے لیے آتے ہیں اعتکاف کرنے والے کو،
کھانا دینے کے لیے آئیں گے، گھنٹہ گھنٹہ وہاں باتیں کرتے رہیں گے۔ نہ اعتکاف کرنے والا روکتا ہے اور نہ ان کھانا دینے والوں کو جو ملنے کے لیے ان کو شرم آتی ہے بھی۔ اس نے اعتکاف کا مطلب ہے کہ اس نے صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، نہ کہ وہاں بیٹھ کے گپیں مارنی۔ اور کچھ جگہوں پہ تو ایسا دیکھا گیا کہ اعتکاف کرنے والے جو 5 7 8 10 لوگ ہوتے ہیں وہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، خیموں میں بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے ہیں، یا وہاں پہ خیموں میں بیٹھ کے وہ پورا دن جو موبائل پہ پورا کاروبار سنبھالا ہوتا ہے انہوں نے، دکانوں میں، مارکیٹ پہ، فیکٹری میں، آفس میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے وہ سارا اعتکاف میں ہو رہا ہوتا ہے۔ بھائی اعتکاف کا پہلے مطلب مقصد سمجھے، مقصد صرف اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو خاص کر دیا، بس باقی سب چھوڑ دو، یہ اعتکاف ہے۔ اور اس کے بعد 2 شرطیں بیان فرماتی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا اعتکاف الا بصوم، یاد رکھو بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہوتا ہے۔ بھی ایک بندہ روزہ رکھتا نہیں ہے لیکن ویسے اعتکاف بیٹھ گیا، اس کا اعتکاف ہی نہیں ہے۔ روزے کے بغیر اعتکاف نہیں ہوتا ہے۔ ہاں وہ لوگ جو فدیہ دیتے ہیں اپنے روزے کا، مثال کے طور پہ کوئی انتہائی بوڑھا ہے بیچارہ، وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، وہ تو اپنا فدیہ دے رہا ہے نا روزوں کا، تو وہ اعتکاف کر سکتا ہے کیونکہ وہ تو فدیہ دے رہا ہے۔ لیکن جو بندہ تندرست ہے، صحیح سلامت ہے، آسانی سے روزہ رکھ بھی سکتا ہے لیکن پھر بھی روزہ رکھتا نہیں ہے اور اعتکاف بیٹھا ہوا ہے، یہ کوئی اعتکاف نہیں ہے۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ اعتکاف بغیر روزے کے نہیں ہوتا ہے۔ اور ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع، جامع مسجد کے علاوہ اعتکاف نہیں ہوتا ہے میرے بھائیو۔ جس مسجد میں جمعہ ہوتا ہے نا، اعتکاف اسی مسجد میں ہوتا ہے۔ جس مسجد میں جمعے کا خطبہ نہیں ہوتا وہاں اعتکاف نہیں ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ دیکھیں نا 10 دن کا اعتکاف ہے، کم سے کم ایک بار تو جمعہ ضرور آئے گا، ورنہ 2 بار بھی آ سکتا ہے۔ تو جمعے کے دن ایسا نہ ہو کہ بندہ جمعہ پڑھنے کے لیے جو ہے وہ اعتکاف چھوڑ کے کسی اور مسجد میں جا رہا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ یا پھر وہ جمعہ پڑھتا نہیں، میں تو اعتکاف بیٹھا ہوا ہوں، یہ بھی غلط ہے۔ تو صحیح کیا ہے، اس مسجد میں اعتکاف کریں جہاں پہ جمعے کا خطبہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہے سنت طریقہ اعتکاف کرنے کا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور کہ جو عورتیں ہیں، خواتین ہیں، کیا وہ گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں؟ نہیں میرے بھائیو، اعتکاف کے متعلق جو قانون اور اصول ہے نا، جو میں نے شروع میں آیت مبارکہ پڑھی ہے قرآن مجید کی کہ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اعتکاف ہوتا ہی مسجدوں میں ہے، گھر میں اعتکاف نہیں ہوتا ہے۔ مرد ہو یا عورت، اعتکاف مسجد میں ہے، گھر میں اعتکاف نہیں ہے۔ اور ایک اور بات، اعتکاف جو ہے 10 دن کا کرنا سنت عمل ہے، لیکن اگر کسی کے پاس 10 دن کا ٹائم نہیں ہے، 8 دن کا بھی کر سکتا ہے، 5 دن کا بھی کر سکتا ہے، 1 دن کا اعتکاف بھی کر سکتی ہے۔ صرف 1 رات اگر کسی کو ٹائم ملا نا تو 1 رات کا بھی اعتکاف ہو جاتا ہے۔ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میں نے نظر مانی تھی کہ میں مسجد حرام بیت اللہ میں 1 دن کا اعتکاف کروں گا، اور 1 دن کا نہیں، 1 رات کا اعتکاف کروں گا۔ صرف 1 رات کے اعتکاف جائز ہے؟ تو آپ نے کہا جائز ہے، کر لو۔ تو بیت اللہ میں جا کے ایک پوری رات انہوں نے عبادت کی تھی۔ تو یعنی کہ کم از کم اگر زیادہ ٹائم نہیں بھی ملتا ہے تو آپ صرف طاق راتوں کا اعتکاف ہی کر لیں بھائی۔ طاق رات جب ہونا مسجد میں آ جائیں، پوری رات عبادت میں گزاریں، یہ آپ کی رات کا اعتکاف ہو گیا۔ تو یہ نہیں ہوتا ہے کہ بھی جو 20ویں روزے کے آخر میں اور 21ویں رات کو مسجد میں پہنچ گئے تھے ان کا اعتکاف شروع ہو گیا، جو 2 دن بعد آ کے اعتکاف کرنا چاہتا ہے اس کا کوئی اعتکاف نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، ایسی یہ غلط بات ہے۔ صرف 1 رات کا بھی اعتکاف ہو جاتا ہے تو کسی کے پاس 8 دن کا ٹائم ہے، 7 دن کا ٹائم ہے، 5 دن کا ٹائم ہے تو اعتکاف کر سکتے ہیں، ذرہ برابر کوئی حرج نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جتنا آپ وقت اللہ کی عبادت کو دیں گے اتنا زیادہ اجر پائیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان تمام مسائل کو سمجھ کر سنت کے مطابق اعتکاف کرنے کی توفیق